مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسیلنس کے درجے پر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مشغل راہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی لفظ سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے، تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے ہیں اور عورتوں کو بھی دیے ہیں، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی ان ہجرے والیوں کو اٹھائیں، یہ بھی نماز پڑھے۔ یہی وجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو، یہ بھی دین سیکھے۔ اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔